نزل الكتاب ليتلو أحمد ما تلا لو كان فوق جبالها لتصدعت من فرط خاشيتها الوعيد وما حوى وبه سبيل الفائزين ووصفهم. رب تبارک و تعالی نے اپنی مرضیات اور نامرضیات کو بتانے کے لیے بھی ہر انسان کا انتخاب نہیں کیا کہ رب تبارک و تعالی ہر انسان کے ساتھ بات کرتا پھرے. رب تبارک و تعالی نے اس کے لیے مخصوص بندوں کا انتخاب فرمایا. اور ویسے اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام کیا ہے اور جو میسیج ہم کو دیا ہے وہ بھی ہماری سطح کے مطابق ہماری ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنے ذاتی عالی کے اعتبار سے اگر ہو تو انسان کو سمجھ میں بھی نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بلند و بالا. جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں انہوں نے بھی اگر اپنے مقام کے اعتبار سے کوئی کلام کیا تو انسانوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں. بلکہ جو اولیاء امت ہے اور جو علماء امت ہے ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اپنے مقام کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو سامنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتی. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رامپور میں ان کا بیان ہوا تو ایک عامی صاحب یہ کہنے لگے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ایک بڑے میاں بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ایک شہباز عرش جس کی پرواز عرش کے اوپر ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین پر اترے, وہ کیسے اترے گا؟ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن کے درس کے لیے بڑے بڑے علماء ایک مرتبہ انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں کچھ قرآن مجید کی تفسیر پڑھا دیں. تو حضرت نے تقریر کی اور ان بڑے مولصاب لوگوں میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مجلس درس میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر المدرسین وہ بھی ہیں. اب اس کے بعد جب رات میں مذاکرے کے لیے وہ بیٹھے, تکرار کرنے کے لیے بیٹھے, تو اس موقع پر وہ بات ذہن میں ہی نہیں آ رہی کہ کیا کہا تھا حضرت نے. یعنی وہ علوم یہ بڑے بڑے جو علماء تھے ان کی دسترس سے گویا باہر. اس موقع پر تو سمجھ میں آیا, لیکن جب تکرار کرنے کے لیے مذاکرے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس موقع پر وہ کوئی چیز یاد ہی نہیں آ رہی ہے اور آگے گاڑی جا ہی نہیں رہی ہے. تو پھر ایک مولانا جو ہے وہ پہنچے اور حضرت سے عرض کیا کہ وہ جو تقریر آپ نے کی تھی وہ تقریر آپ دوبارہ کر دیں. اب حضرت نے بیان کرنا شروع کیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, نزول فرمائیے اور نزول اور ذرا اتر کر بات کیجئے. تو حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر کسی اور موقع پر آنا. یہ بڑے مول صاحب لوگ نہیں سمجھ رہے. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کشمیر میں وعظ فرمایا اور اس وعظ کے بعد بولنے والے کچھ بول رہے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا کہ کچھ پلے پڑا ہی نہیں, کچھ سمجھ میں آیا ہی نہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کہنے والا ایسا کہہ رہا ہے کہ اس بیان کی ضرورت ہی کیا تھی, اتنا ٹائم جو ہے وہ ہمارا صرف ہوا, فائدہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. بعد میں دوسری نشست میں اور دوسری مجلس میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا بیان تھا. ان کے کانوں میں بات آ چکی تھی کہ اچھا اس طرح تبصرے اور اس طرح ریمارک جو ہیں انہوں نے دیے ہیں. تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بیان سمجھ میں آیا ہو کہ نہ آیا ہو, لیکن اتنا تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب ایک عالم کا بیان تم سمجھ نہیں سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام براہ راست تم کیسے سمجھ سکتے ہو قرآن مجید. یہ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہو گیا کہ تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام از خود نہیں سمجھ سکتے.